بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ اور ہم ایک ایسے ادارے کے مدرسے کے جلسے میں جمع ہے جو واقعی اپنے تعلیمی نظام کے اعتبار سے ایک منفرد، مثالی اور معیاری ادارہ ہے۔ ہم لوگ روزانہ مدرسوں کے جلسوں میں صبح سے لے کر شام تک کسی دن 4 5 جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں، بہت ہی صفائی کے ساتھ اور حقیقت بیانی کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پورے علاقے میں ہمارا یہ مدرسہ تعلیم القرآن، جس کے روح رواں جناب قاری محمد عادل صاحب دامت برکاتہم ہے، یہاں دینی تعلیم بھی معیاری اور عصری تعلیم بھی بڑی مثالی ہے۔ آپ کے سامنے یہ حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہونی ہے، اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ خالی حافظ قرآن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرآن حفظ مکمل کرتے کرتے 12ویں کلاس کا کورس بھی مکمل کیا، یعنی ایک طرف حفظ قرآن کی تعلیم، اسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم۔ آج ایسے اداروں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم رات دن ہر جگہ ہر جلسے میں مدرسے والوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں مدرسوں کو بچانا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے تو ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ معیاری انداز میں عصری تعلیم کا نظم بھی اپنے دین کے اسلام کے ماحول میں کر لینا چاہیے۔ ہمارے جو جگہ جگہ اسکول ہے، کالج ہے، وہ 2 طرح کے ہیں، چاہے تو ان کا پورا مکمل مینجمنٹ ان کی مکمل انتظام
انتظامیہ، وہاں کے ٹیچرز، اس اسکول کو بنانے والے وہ غیر ہیں۔ لیکن اگر کہیں کہیں پر کسی مسلمان نے بھی کوئی اسکول قائم کر رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں غیر مسلم کے قائم کیے ہوئے اسکول میں اور ایک کسی مسلمان کے قائم کیے ہوئے اسکول میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے 26 جنوری 15 اگست کو عام طریقے پر کالجوں میں، اسکولوں میں ڈرامہ اسٹیج کرایا جاتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں، ڈھولک بجائی جاتی ہے، میوزک چلایا جاتا ہے، ڈانس کرایا جاتا ہے، ناٹک کرایا جاتا ہے، ویسے ہی مسلمان اسکول میں بھی اسی انداز میں سب کچھ ڈانس، ناچ، ڈھولک، میوزک، گانا، ناچنا، یہ سب کچھ وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اور غیر مسلمان کے عصری تعلیم کے اداروں میں الا ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں کوئی ہو تو ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن، یہ آپ صرف جلسے ہی میں نہیں آئے قاری صاحب کی دعوت پر، اکثر ادھر سے آتے جاتے یہاں کا نظام تعلیم باقاعدہ درسگاہوں میں جا کر ہم نے بچوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا۔ یہاں کی بچیاں انگریزی میں ان سے ہم نے پوچھا، سنا، کتاب کا ان سے سبق سن کر کے اندازہ لگایا کہ واقعی یہ ادارہ اپنے علاقے کا ایک مثالی اور معیاری ادارہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو نمونہ بنا کر ہم دوسرے مدرسے والوں کو بھی اس نہج پر اپنے تعلیمی ادارے آگے بڑھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی لمبی بات چونکہ عرض کرنے کا اس لیے موقع نہیں کہ مجھے ابھی یہاں سے فارغ ہو کر تقریباً 125 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک جلسے میں جانا ہے، تھانے بھون کے آگے ایک گاؤں میں۔ وہاں کا جلسہ رات کے 3 بجے تک چلتا ہے، تو اس لیے مختصر باتیں کچھ آپ کے سامنے، ہمارے پوسٹر پر بھی، ہمارے بینر پر بھی آج کے جلسے کا ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، عظمت قرآن اور دستار بندی، یعنی قرآن مجید کی عظمت۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید کی عظمت رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ کسی مومن کا دل قرآن مجید کی عظمت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ عظمت ہے کیا چیز؟ سب سے بڑی بات تو قرآن مجید کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ توریت اللہ کا کلام نہیں، انجیل اللہ کا کلام نہیں، زبور اللہ کا کلام نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کلام اللہ یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جیسی بھی شان، اللہ کی جیسی بھی شان، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے، یہ اللہ کے بول ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ اللہ کا کلام کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری عظمت قرآن مجید کی، اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی نہیں، آیات
آیات بہت ساری ہیں مختلف انداز میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی عظمت کو ظاہر فرمایا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر بھی اتار دیتے، پتھروں پر قرآن مجید کو نازل اگر کر دیا جاتا، تو مارے اللہ کی خشیت کے پتھر بھی پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. پتھروں کے اندر وہ تاب نہیں، پہاڑوں کے اندر وہ طاقت اور سکت نہیں کہ اللہ کے کلام کا بوجھ اٹھا سکے، اللہ کے کلام کے بوجھ کو برداشت کر سکے. یہ بڑا عظیم کلام ہے اللہ کا. ذرا اندازہ کیجئے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت کرنے کا متعدد مرتبہ موقع ملا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ سے بہت ساری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام حاصل ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی میں یہ بات آئی، اللہ سے باتیں تو بہت ہوتی ہے، اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کو دیکھا نہیں. اگر اللہ پاک کا دیدار بھی ہو جائے، اللہ پاک کو میں دیکھ بھی لوں، تو اللہ سے درخواست کر دی ایک مرتبہ. موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی انظر الیک قال لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو اپنی ذات کو مجھے دکھلا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے جواب دیا لن ترانی. موسیٰ تمہارے اندر ہمت نہیں، تمہاری بینائی میں وہ طاقت نہیں، تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر مجھے دیکھنے کی تاب و سکت نہیں. لیکن ایک کام کرو موسیٰ، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر ہماری تجلی اس پہاڑ پر ظاہر ہو جانے کے بعد وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رکا رہا، ٹکا رہا، تو پھر تم سوچ لینا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہماری تجلی کو برداشت کر سکتے ہو. ہم پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں، اگر پہاڑ ٹک گیا اپنی جگہ پر ہماری تجلی کے ظہور کے بعد، اگر پہاڑ رکا رہا، ٹھہرا رہا اپنی جگہ، تو پھر تم سوچنا کہ تم بھی ہمارا دیدار کر سکتے ہو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. اللہ پاک نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ظاہر فرمائی، جَعَلَهُ دَكَّا، تو پہاڑ تو بالکل چکنا چور ہو گیا، ریزے ریزے ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، غشی کھا کر زمین پر گر پڑے. فَلَمَّا فَاقَ، کچھ دیر کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش آیا،
قال سبحانک، حضرت موسیٰ کہنے لگے واقعی اللہ تیری ذات پاک بے عیب ہے۔ قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک بے عیب، وَأَنَا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے اس بات کے ماننے والوں میں سے ہوں کہ جو کوئی بھی آپ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی تبت الیک، جو کچھ میں نے اللہ کہہ دیا، درخواست کر دی، اس سے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ واقعی میں مانتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے کی سکت کسی کے اندر نہیں۔ اب غور کیجئے، یہ قرآن مجید حقیقتاً اصل میں تجلیات ربانی کا مظہر ہے۔ قرآن پڑھنے والا دراصل اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن میں اللہ کا جمال ظاہر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ فرماتا ہے اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتا۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جلدی جلدی سی، یہ موضوع بہت وقت چاہتا ہے اور آج اس کی ضرورت بھی ہے، سمجھنے کی بھی جاننے کی بھی، اس لیے کہ بعض خبیث النفس جن کے اندر خباثت ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ایسے ملعون، آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی، عرضی دائر کی کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کو، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ قرآن مجید سے ان آیات کو نکال دیا جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم ہو، بھائی چارہ قائم ہو اور دہشت گردی، آتنکواد ختم ہو جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خزانہ ہے۔ اپنے اس خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی، مجھے نہیں دی، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ 1500 سال گزر رہے ہیں، آج تک قرآن مجید کے زیر کو زبر اور زبر کو زیر نہیں کیا جا سکا، اور نہ دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہوا جو قرآن مجید میں کسی بھی اعتبار سے کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی تقدیم، کوئی تاخیر، کوئی تحریف کر سکے۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں، نہ حرفوں کے اعتبار سے، نہ لفظوں کے اعتبار سے، نہ ترتیب کے اعتبار سے کہ سورۃ الناس کو الحمد کے بعد لکھ دے، سورۃ الفلق کو قل واللہ سے پہلے لکھ دے، رہ گا تو قرآنی آگے پیچھے تو ہو جائے گی صورتیں۔ نہیں، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے۔ جو قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی
شاپنگ سینٹروں پر، اسٹیشنوں پر، راستوں میں ہولڈنگ لگی ہوتی ہے، نئے نئے اسٹائل سے آرٹ بنا کر آرٹسٹ لوگ دکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن قرآن مجید کا رسم الخط بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ کوئی آدمی اپنے انداز میں، نیو اسٹائل میں، نئے انداز میں، آرٹ کے انداز میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھے، نہیں نہیں، قرآن مجید کا رسم الخط بھی، لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اس کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ قرآن مجید کا لہجہ دنیا میں نعت پڑھنے والے، قوالی گانے والے، گانا گانے والے، کوئی تو اتنی لمبی کھینچتا ہے کہ جانی سے لے کر میرٹھ تک لمبا مصرع، اتار چڑھاؤ، آواز میں گھماؤ، لیکن قرآن کو کوئی قاری لمبی سانس والا جس طرح چاہے کھینچے، نہیں نہیں، فلامت 2 الف کے برابر، فلامت 3 الف کے برابر، فلامت 5 الف کے برابر، اتنا ہی کھینچا جا سکتا ہے، چاہے آپ کی سانس کتنی بھی لمبی ہو، آپ کھینچتے چلے جائیں، نہ، قرآن کا لہجہ محفوظ، لکھنے کا طریقہ محفوظ۔ اور ہاں ایک بات اور، یہ بتائیے حفاظت کسے کہتے ہیں؟ جو بار بار قرآن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، قرآن محفوظ ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کسے کہتے ہیں حفاظت؟ حفاظت نام ہے کہ باہر کی چیز اندر نہ آئے، اندر کی چیز باہر نہ جائے، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری جیب میں میرا بٹوا ہے، اگر بٹوا میری جیب سے کسی نے نکال لیا، چرا لیا، تو جیب تو محفوظ نہ رہی، اور اگر میری جیب میں چپکے سے کوئی چیز ڈال دی، لمبا سا چاقو ڈال دیا، کوئی نکل موبائل نمبر پرچی پر ڈال دیا، راستے میں چیکنگ ہو گئی، تو سمجھو اب بھی میری جیب محفوظ نہیں۔ حفاظت کا مطلب باہر کی چیز اندر نہ آئے، بے دینی کی چیز دین میں نہ آئے، دین کی چیز بے دینی نہ کہلائے، قرآن کی بات قرآن کے علاوہ میں نہ جائے، اور قرآن کے علاوہ کی کوئی بات قرآن میں نہ آئے، وہ ہے حفاظت قرآن۔ اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ ہر چیز کا محافظ تو اللہ ہی ہے بھائی۔ آپ کی دکان کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے مکان کا، آپ کی جان کا، آپ کے ایمان کا، آپ کے بال بچوں کا، آپ کی ہر چیز کا اللہ ہی ہے نا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہوگی کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا؟ یہ تو کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی اس میں، تو اللہ تو ہے ہی سب کی حفاظت کرنے والا۔ آپ نے کہہ دیا قرآن کی حفاظت کرنے والا، کون سی انوکھی اور نرالی بات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، میں سمجھاؤں گا آپ، اگرچہ موقع کم ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ دنیا ختم ہوگی، باقی نہیں رہے گی؟ مولویوں سے پوچھ لیجیے، علماء سے پوچھیے، بتا دیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے دلیل کیا ہے۔ ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ کل متغیر حادث،
فالعالم عاجز، ہر عدلنے بدلنے والی چیز ختم ہونے والی ہے، لہذا دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پر باقی رہنے والی نہیں، اس دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، تبدیلی قبول کرنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ اللہ پاک پیدا کرتا، تیار فرماتا، کیا وہ اول سے لے کر آخر تک ایک صحیح رہتا ہے؟ پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلے وہ ایک نطفہ ہے، پھر وہ علقہ ہے، پھر وہ مضغہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ماں کے پیٹ میں اس بچے کے اوپر سے گزرتی۔ جب پیدا ہوا، جیسا پیدا ہوا مرنے تک ایسے رہے گا۔ ہر دن اس میں تبدیلی پریورتن ہو رہا ہے۔ وہ اتنا سا تھا، اتنا بڑا ہو رہا ہے۔ وہ بولتا نہیں تھا، اب بول رہا ہے۔ منہ میں دانت نہیں تھے، اب نکل رہے ہیں۔ چہرے پہ بال نہیں تھے، اب آ رہے ہیں۔ پہلے کالے کالے تھے، اب سفید ہو رہے ہیں۔ اب ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ تبدیلی ہو رہی ہے نہیں؟ صبح کا نکلنے والا سورج شام تک ایسے رہتا ہے کہ بھائی ہر دن کا نکلنے والا سورج صبح نکلتا ہے، اس سے آنکھیں ملائی جا سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت میں جب شباب آتا ہے، اس سے آنکھیں چار کرنا مشکل ہے۔ پھر یہی سورج جو صبح کو نکلا، نکل کے اوپر چلا، چلتا گیا، تبدیلی ہوتی گئی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا، ڈھلنا شروع ہوا، گرنا شروع ہوا، اور گرتے گرتے اثر کے وقت پھر پیلی چٹی کیا رہ گئی؟ روزانہ کا سورج بتا رہا ہے کہ یہ سورج صبح سے بدل رہا ہے، لہذا شام کو ڈوبے گا ضرور۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ یہ بھی نکلا تھا، یہ بھی چمکا تھا، دنیا کو روشن کیا تھا، اس پر بھی شباب آیا تھا، آنکھیں ملانا مشکل تھی، لیکن شام کو ڈوب گیا۔ شام کو دیکھ لو بھائی، پہلی رات کی بالکل لکیر سی، دوسری رات کا بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، چوتھویں رات کا مکمل چال، پھر گھٹنا شروع، گھٹتے 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 مہینے کے آخر میں بالکل کہیں ڈھونڈو تو ملتا ہی نہیں، 2-3 دن غائب۔ خیر ساری مثالیں کہاں تک دوں گا تمہیں؟ دنیا کی کوئی چیز اتنا سا تنکا، کوئی ذرہ، اس دنیا میں جو آیا، اس دنیا میں جو آیا، جو بھی آیا وہ بدلا ضرور، جو بھی آیا وہ بدلا ضرور۔ کبھی کی رات بڑی، کبھی کا دن بڑا، کبھی اجالا تو کبھی اندھیرا، کبھی جوانی تو کبھی بڑھاپا، کبھی مالداری تو کبھی غربت۔ جس وجہ یوں کہہ لو، تنور میں جس میں آگ دہک رہی ہے، جو بھی ڈالو گے وہ جل جائے گا، لیکن کوئی آدمی ایسا کھڑا ہو ہم گریں گے تنور میں کودیں گے، ہم نہیں گلیں گے، تبھی تو کمال کی بات ہے بھائی۔ تنور میں روٹی گر جائے وہ بھی جل جائے،
آئیے قریب سمجھیے ذرا سا بات کو میری توجہ سے اگر سن لیں تو سمجھ میں آئے گی. جس دنیا کا چاند بدل رہا ہے، چاند کی چاندنی بدل رہی ہے، سورج کی روشنی بدل رہی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ بدل رہی ہے، آسمان کی رنگت بدل رہی ہے، زمین کی وسعت بدل رہی ہے، پہاڑوں کی سلامت بدل رہی ہے، انسان کی طبیعت بدل رہی ہے، انسان کی فکر بدل رہی ہے. اسی دنیا میں، جس دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے، جہاں کا انسان بدلتا ہے، جس دنیا کا چاند بدلتا ہے، جس دنیا کا سورج بدلتا ہے، جس دنیا کے ستارے بدلتے ہیں، جس دنیا کے رات اور دن بدلتے ہیں، جس دنیا کے آسمان کی رنگت بدلتی ہے، اسی دنیا میں ہمارا کلام رہے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ ہے حفاظت. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے حفاظت. جہاں سب کچھ بدلتا ہے، اللہ چاہتا قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے چاند کی طرح قرآن کے حروف چمک جاتے، بندوں کو مل جاتا کہ دیکھو وہ چاند وہ حروف ہے، پڑھ لو اور عمل کر لو. مگر تب لوگ یہ کہتے دنیا والے انسان اللہ کے بندے کہ اللہ میاں دور رکھا تو نے اپنا کلام، حفاظت کرنے والا ہے تو ہمارے پیچھے لا کے رکھتا، تو چرچوں کو بدل دیتے، تیرے قرآن کو بدل دیتے. اللہ نے کہا اچھا ہم تمہارے ہی بیچ میں رکھیں گے، تمہارے ہی بیچ میں اتاریں گے، تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، تمہارے درمیان میں ہوگا. لیکن اللہ کا کلام، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر سکے. یہ لکھنؤ کا کشمیری گیٹ کا رہنے والا، کشمیری محلے کا رہنے والا خبیث وسیم رضوی، اس کی کیا اوقات، چپندی کا شوربہ. ارے میاں، جس کے صدقے میں دنیا بنی، جس کے صدقے میں چاند بنا، جس کے صدقے میں میرا آپ کا وجود بنا، یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قرآن نازل کیا گیا، جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوتیں ملی. اگر میرے آقا کو نبی نہ بنایا جاتا تو موسیٰ بھی نبی نہ ہوتے، عیسیٰ بھی نبی نہ ہوتے، نوح بھی نبی نہ ہوتے، داؤد و سلیمان بھی نبی نہ ہوتے. سارے نبیوں کو نبوتیں میرے آقا کے صدقے میں ملی، اور سارے نبیوں سے میرے نبی کی نبوت کا عہد بھی لیا گیا. پہلے جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا. لقد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اگر وہ پیغمبر جس پر قرآن اترا، جو اللہ کا محبوب، جس کے صدقے میں دنیا بنی، چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، اگر وہ چاہے اللہ کے کلام میں کچھ آگے پیچھے کرنا، اور سوچیے گا اگر خود پیغمبر جس پر قرآن اترا وہ قرآن کی صورتوں کو آگے پیچھے کرنا چاہے، کچھ گھٹانا بڑھانا چاہے، تو کیا اللہ کا نبی اللہ کے کلام میں کچھ کمی زیادتی کر سکتا ہے؟ بھائی کیا رہا ہے؟ نہیں کر سکتا. قرآن میں لکھا ہے وَلَوْ تَقَوْ
کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام چھوڑیے تو شاعر کا کلام ہے، دیوانوں کا کلام ہے، یہ تو کر کے لاتا ہے، بنا کے لاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کہانت والے جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور آپ یہ کہنے کے گھڑ کے لاتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لاتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر یوں کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سنو، اگر یہ بھی ولو تقول اے نبی بالفرض والمحال، فرض کر لو، تھوڑی دیر محال ہے لیکن فرض کر لو، اگر یہ پیغمبر بھی کوئی بات اپنی طرف سے بنائے، کون؟ نبی الانبیاء، فخر المرسلین، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، اگر یہ پیغمبر بھی، یہ ہمارا محبوب نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات بنائے، گڑھے، بڑھائے، اگر پیغمبر نے بھی بنائی تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ جب کوئی آدمی کسی کا کچھ مارتا ہے، تماچا وماچا مارتا ہے، یا کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، یا کسی آدمی کی گردن پہ وار کرتا ہے، تو اس کا دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، دایاں ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے پھر اس کی گردن کو کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے، پھر تمہاری گردن کی شہروں کو کاٹ ڈالیں گے، پھر تمہیں ہماری پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جب پیغمبر کے لیے یہ سخت انداز اللہ فرما رہا ہے، تو پھر دنیا میں کسی انسان کی کیا ہمت و طاقت، کیا اوقات، کیا حیثیت کہ وہ اللہ کے کلام میں گھٹانے اور بڑھانے کی بات کرے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے، قرآن اللہ کا خزانہ ہے۔ ایک بات کہہ دوں آپ ہم بولتے ہیں نا، ہماری بولی کیسی بھی ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی اس بولی کو کتے کی زبان پر جاری کر کے دکھا دیجیے، اور تو ہم جو بول رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں، کھانا کھا لیجیے، چائے پی لیجیے، جو بھی بولی ہماری اپنی بولی، ہم اس بولی کو کتے کی زبان پر جاری کر سکتے ہوئے ہمارے کتے کے درمیان جو نسبت ہے، اس سے گری ہوئی نسبت میری اللہ کے ساتھ، کہاں اللہ کہاں ہم گنہگار مٹی کے پتلے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنی پیاری زبان ان جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر جاری فرما دیا۔ اس سے بڑا اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی زبان کو دوسرے کی زبان پر جاری نہیں کرتا، کر نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ کتنا بڑا مہربان، رحمان اور رحیم کہ اس نے 8 سال 5 سال کے بچے پڑھ رہے ہیں قرآن، اللہ پاک نے اپنی زبان کو ان بچوں کی زبان پر جاری فرمایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حفاظ کرام کا سینہ اللہ کے خزانے کی حفاظت کی تجوری ہے، جس
جیسے آپ کے نوٹوں کی گڈیاں، جیسے ہماری ماں بہنوں کا زیور سونا چاندی تجوری میں رکھتی ہیں، تو گڈیاں اور سونا چاندی اور زیور اور قیمتی سامان خزانہ تجوری میں رکھا جاتا ہے، تو وہ تجوری جو ہے چاندی کے پل پہ لا کر رکھ دو گے کیا؟ بارش ہوتے میں باہر سائن میں چھوڑ دو گے کیا؟ کوئی آ کے ہتھوڑا اینٹ اس پہ مارے اس کے لیے رکھ دو گے کہیں لا کر؟ نہیں رکھ سکتے نا۔ سونے چاندی کی حفاظت کرنی ہے تو تجوری کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس میں زنگ نہ لگ جائے، اس میں کوئی ہتھوڑا نہ مار دے، اس کے تالے میں کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ یہ حفاظ کرام اللہ کے خزانے قرآن مجید کے لیے تجوری ہے۔ جس طرح اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی حفاظتوں کی حفاظت کرنے والا، حافظوں کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، چونکہ اللہ کے خزانے کی تجوری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ مدرسے دیے، ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج کوئی امام نہ ہوتا، کوئی قاضی نہ ہوتا، کوئی ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ہوتا، کوئی ہمارے بچوں کے کان میں اذان کا رسم بولنے والا نہ ہوتا، ہمارے ہندوستان میں دین کا نام و نشان نہ ہوتا، مسجدوں میں اذان نہ ہوتی، مسجدیں نہ ہوتی۔ انگریزوں نے یہی تو کیا تھا بھائی، 1857 میں شاملی کے مارکے کے بعد، شاملی کی لڑائی کے بعد غصہ نکالا انگریزوں نے، تو انہوں نے دو کام کیے تھے، دو پالیسیاں بنائی تھی۔ ایک تو یہ کہ علماء کرام کو قتل کیا جائے، دوسرے جہاں جس فیکٹری اور کارخانے میں یہ مولوی بنتے ہیں اس فیکٹری کو ڈائنامیٹ کیا جائے، یعنی مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ دہلی میں 1857 سے پہلے 1100 مدرسے تھے، انگریزوں نے تمام کے تمام مدرسوں کو بلڈوزر چلا کر زمین دوز کر دیا، اس کو نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ مدرسے نہیں ہوں گے تو مولوی نہیں بننے کے، مولوی نہیں ہوں گے کون جائز بتائے گا، کون ناجائز بتائے گا، کون حرام بتائے گا، کون حلال بتائے گا؟ جس طرح چاہیں گے گردن میں ان کے رسہ ڈال کر جہاں کو چاہیں گے کھینچیں گے، خنزیر کھلانا چاہیں گے خنزیر کھلائیں گے، نہ کوئی جنازے کی نماز جانے گا، نہ کوئی کفن دفن جانے گا، نہ کوئی قبر کھودنا جانے گا، بس جانوروں کی طرح اپنا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اپنے قابو میں کر لیا جائے گا۔ لیکن نہیں، 9 سال گزرنے کے بعد 1866 میں ہمارے بزرگوں نے بچے کچے ٹوٹے پھوٹے ہمارے اطراف میں دیوبند کی ایک مسجد جدہ میں ایک چراغ جلایا علم کا، پھر چراغ سے چراغ جلے، پھر شمع سے شمع روشن ہوئی، پھر لائنیں کنیکشن جڑتے چلے گئے، اور یہ روشنی چلتے چلاتے یہاں جانے میں تعلیم قرآن کی شہر تک پہنچانے کی گلیوں گلیاروں تک آ گئی۔ ان مدرسوں کی قدر کرو، آج بھی نشانے پر مدرسے ہی ہے۔ جو دہشت گردی کے اڈے بتائے جا رہے مدرسوں کو اسی لیے تاکہ ان پر پابندی لگائی جا سکے، انہیں دنیا میں بدنام کیا جا سکے، دنیا کو یقین دلایا جا سکے کہ جتنا بھی دہشت گردی دنیا میں ہے، جتنی بدامنی ہے، یہ تو مدرسوں سے ہوتی ہے، لہٰذا بدامنی ان سے ہوتی ہے، بند کرو اٹھا کے ان کو۔ اس کے لیے کوشش ہے، وہ جانتے ہیں مدرسوں کی قیمت، وہ جانتے ہیں مدرسے ہی بقائے دین کا ذریعہ ہے، انہیں پتا ہے مدرسے ہیں تو تبلیغی جماعتیں ہیں، نظام الدین کا مرکز ہے، خانقاہیں ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، تقریریں ہیں، جلسے ہیں، مفتی ہیں۔ جب مدرسے ہی نہیں ہوں گے، نہ مرکز ہوگا، نہ مفتی ہوگا، نہ مولوی ہوگا، نہ نائب مولوی کوئی کہلائے گا، نہ کوئی